کی غرض و غایت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی ہے بچنا، گناہ سے بچنا، حرام کام سے بچنا، حرام چیز کھانے سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، یہ بچنا۔ وقا یقی کے معنی ہے بچانا، وقنا عذاب النار، ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے۔ تو وقا یقی بچانا، اتقا یتقی بچنا، خود بچنا، تاکہ تم بچ سکو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں کے ارتکاب سے بچو، حرام خوری سے بچو، اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ اب اس کی حکمت کو سمجھیے۔ دیکھیے ایک ہے ہماری خودی، ہماری انا۔ جب میں کہتا ہوں میں، تو میں سے مراد کیا ہے؟ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ پاؤں میرے ہیں، یہ آنکھیں میری ہیں، یہ سر میرا ہے، یہ جسم، میں کون ہوں؟ میں کی حقیقت ذرا مختلف ہے، انا، خودی، سیلف۔ ایک ہے ہمارا حیوانی وجود، اس حیوانی وجود میں وہی سارے تقاضے موجود ہیں جو حیوانات کے اندر ہیں۔ ہر حیوان کھانا جو ہے اسے چاہیے، اور انسان کو بھی چاہیے۔ ہر حیوان میں نسل کشی کے لیے شہوت کا مادہ ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی گھونسلہ ہو، کوئی بھٹ ہو، کوئی جگہ چاہیے رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ہمیں بھی چاہیے۔ تو حیوانی تقاضے جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے کہا ہے، فرائیڈ نے لفظ استعمال کیا ایڈیا لبیڈو۔ یہ ایڈیا لبیڈو بہت منہ زور ہے۔ بھوک لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کچھ بھی ملے کھانے کو، حلال ملے حرام ملے کھاؤ۔ شہوت کا جذبہ جب جاگ اٹھتا ہے، برانگیختہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تو چاہتا ہے تسکین ہونی چاہیے میری شہوت کی، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، سب چھوڑو اس کو۔ اس کے لیے کنٹرول پیدا کرنا، ضبط نفس، کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں، نفس آپ پر حاوی نہ ہو جائے، کہ جو اس کا حکم دے، جو بھی وہ حکم دے آپ اس کی پیروی کریں، نہیں، نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنی مرضی کے مطابق اسے چلائیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے اس پر۔ اب اگر گھوڑا منہ زور ہے، طاقتور ہے، اور سوار بیچارہ کمزور ہے تو کیا ہوگا؟ گھوڑا کہیں پٹک دے گا اس کو، کہیں کسی کھائی میں پھینکے گا یا کچھ اور کرے گا۔ لیکن اگر سوار بھی طاقتور ہے اور اس نے گھوڑے کو دبایا ہوا اپنے دونوں رانوں کے درمیان، گھوڑا محسوس کر رہا ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ جاندار ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق چلے گا، ذرا سا اشارہ ہوگا ادھر مڑ جائے گا۔ اسی طرح ہمارا یہ نفس ہے، یہ حیوانی وجود جو ہے، یہ گھوڑے کے مانند ہے، اور ہماری انا یا ہماری خودی یا ہماری سیلف یہ اس پر سوار ہے۔ اگر سیلف کمزور ہے، گھوڑا طاقتور ہے، تو انسان کی ہلاکت، بربادی ہے، تباہی ہے۔ نفس حاکم ہو گیا، نفس امارہ کہ ہم غلام بن گئے، تباہی اور بربادی ہوگی۔ ہاں اگر آپ کی انا مضبوط ہے، آپ کی خودی طاقتور ہے، آپ کی سیلف جو ہے اس کے اندر طاقت ہے، تو یہ حیوانی وجود اب آپ کے کام آئے گا۔ گھوڑا جیسے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق لے کر جائے گا، منزل تک پہنچائے گا، ایسے اس حیوانی وجود کو استعمال کر کے آپ نیکیاں کمائیں گے، خیرات حسنات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اس ہاتھ کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے، ان ٹانگوں کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے، اس زبان کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہ ہے اگر آپ کا کنٹرول نفس پر ہے، اس کا نام ہے ضبط نفس۔ اور یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ ایک اور لفظ بھی آتا ہے، نفس کشی، نفس کو مار دینا۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے سیلف اینیہیلیشن۔ ایک ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول، ایک نفس کشی ہے، سیلف اینیہیلیشن۔ یہ سیلف اینیہیلیشن اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نفس کو کچلو مت، گھوڑے کو مارو نہیں، یہ تو کام کی شے ہے، بس گھوڑے پر قوت حاصل کرو، گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ورنہ نفس کا بھی حق ہے۔ گھوڑے کو بھی دانہ پانی ڈالتے ہو کہ نہیں؟ تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ تم پر تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جو ملنے کے لیے لوگ آئیں، ملاقاتی ہوں، زیارت کرنے کو، ان کا بھی حق ہے۔ اس نفس کا بھی حق ہے، اس نفس کا بھی حق اسے ادا کرو۔
لیکن حلال، حرام نہیں۔